بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے آخری قسط۔ رات کا پہر، گھڑی کی ٹک ٹک اور ارشد کی تنہائی اسے سونے نہ دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ ارشد کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ ارشد نے کال اٹھاتے ہوئے موبائل کان پر لگایا۔ سر جی کی آواز سن کر ارشد متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، اتنی رات کو کال کی؟ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ سر، کچھ بھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ وہ لگائی ہوئی ہے؟ سیدھا بتاؤ۔ ارشد تھوڑی طیش میں آ گیا۔ سر، وہ فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، آگ لگ گئی ہے اور سب کے سب ورکر جھلس گئے ہیں۔ آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، آپ جلدی پہنچیں۔ کیا ارشد شدید حیرت اور رنج میں مبتلا ہو گیا اور گھر سے فوری نکل پڑا۔ رکشہ کرواتے ہوئے، چلو بھائی جلدی چلو، کدھر جانا ہے؟ بھائی وقت بہت ہو گیا ہے، اب نہیں جا سکتا۔ اس کا جواب سن کر ارشد مزید آگ بگولا ہونے لگا کہ خیال آیا یہ وقت غصے کا نہیں ہے۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے لے چلو، بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ارے بھائی کچھ بتاؤ تو، جانا کہاں ہے؟ ارشد پاگلوں کی طرح اپنی ہی فیکٹری کا پتہ سوچنے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر سے وہ بھائی صاحب نشہ کیا ہوا ہے جو اپنا پتہ ہی بھولے ہوئے ہو۔ رکشے والا ارشد کو ناگوار نظروں سے دیکھتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔ بھائی صاحب آپ چلو، میں بتاتا ہوں۔ ارشد اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح سر کھجاتے ہوئے 2 منٹ چپ رہنے کے بعد رکشے والے کو ایڈریس بتاتے ہوئے بولا، او اچھا، اس فیکٹری کی بات کر رہے ہو جو نہایت گھٹیا انسان ہے؟ ارشد کو جب یہ لفظ سننے کو ملے تو اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں صاحب، اس فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، وہ بہت بدنام ہو چکا ہے، اپنی بیوی کو بھی غلط کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تم کیا لگتے ہو اس کے؟ میں تو کچھ نہیں لگتا، البتہ ہمارے محلے میں ایک چوکیدار ان کے گھر میں کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، بیچارہ کچھ کر نہیں پایا، بہت غریب جو ٹھہرا۔ ارشد جیسے جیسے سن رہا تھا ویسے ویسے منہ چھپانے لگا۔ لو صاحب آپ کا ایڈریس آ گیا ہے، دیکھو اس کی بربادی کس طرح ہوئی ہے۔ ارشد چپ چاپ رکشے والے کو پیسے دیے اور چل دیا۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایمبولینس اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کے سائرنز مسلسل بج رہے تھے۔ ارشد اپنی بربادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اتنا مجبور کہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے فیکٹری کو بناتے وقت کے حالات اس کی نظروں میں تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے کانوں میں کچھ سماعت سنائی دی، سر فیکٹری میں تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں اور مالک کا کوئی اتا پتہ نہیں چل پا رہا، وہ سارے مکان بیچ کر نہ جانے کدھر چلا گیا ہے۔ کوئی انویسٹیگیشن آفیسر شاید اپنے بڑے افسر سے بات کر رہا تھا۔ سر یہاں کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے، ہمیں تازہ دم دستے کی فوری ضرورت ہے، اور پولیس والے نے رپورٹ دے کر ادھر سے چلا دیا۔ ارشد گھر میں واپس آیا، پانی پینے کے بعد خود کا جسم بے جان پایا۔ صبح کب ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دروازے پر دستک پر دروازہ کھلنے پر پولیس والوں کو سامنے پایا اور ہتھ کڑی لگوائی۔ چپ چاپ پولیس وین میں بیٹھ گیا۔ سر یہ بیل کے کاغذات ہیں۔ 2 دن کے بعد اسے اپنی کانوں میں نگینا کی آواز سماعت ہوئی۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جھانکتے ہوئے نگینا کے سامنے گڑ گڑانے لگا، مجھے بچا لو، اللہ کا نام ہے مجھے بچا لو۔ نگینا یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ نگینا کا بھی دل تھا اسے گلے سے لگا کر تسلی دے،
मगर वो ऐसा ना कर पाई। वकील से साथ आकर अरशद को घर ले गई। अरशद, तुम्हें तुम्हारे गरूर और तकब्बर की सज़ा मिली है। तुमने कभी किसी गरीब का एहसास तक नहीं किया। तुम्हें अपने पैसे पे बहुत घमंड था ना। किधर है वो पैसा जिसके दम पे तुम दुनिया जीतना चाहते थे? अरशद जैसे गूंगा बन चुका था। देख लो अब खुद अपनी आंखों से क्या कुछ हो गया। ये सब इसलिए हुआ कि तुमने इंसान को इंसान ना समझा। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। तुम लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, बस लौट आओ। नगीना के कंधे पर अपना सर रख कर नदामत के आंसू बहाता हुआ ये अरशद था जो आज सब कुछ गवा बैठा था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अरशद, उसके बाद अगर कोई भी हरकत की ना तो गला दबा दूंगी। और ये पकड़ो, मुन्ने को बाज़ार ले जाओ। नगीना अपना बच्चा उसे थमाते हुए बोली। और अब सारा काम नगीना के हाथ में था। नगीना अब 2 फैक्ट्रियों की मालिका थी। जो पैसे नगीना ने जोड़ रखा था वही पैसा उसने कारोबार में लगाया और एक शानदार कोठी भी खरीद ली। दोस्तों, ये एक हकीकी कहानी थी जिसमें बहुत ही कम ख्याली सीन डाले हैं। आजकल हमारे माशरे में मोहब्बत तो हर कोई आसानी से कर लेता है मगर निभाना मुश्किल होता है। अगर नगीना अरशद को पहले जान जाती अपना मुस्तकबिल कभी ऐसा ना बना पाती। नगीना ने हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर हिम्मत ना हारी। नगीना जैसी लड़कियां हमारे माशरे में बहुत हैं जो बिना जाने हर एक पर एतमाद करके मैवश और अरीशा की तरह अपनी अपनी इज्जत गंवा देती हैं। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां एक बार धोखा खाने के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अगर कर भी ले तो दिल से नहीं करती। इसमें सारा कसूर क्या मर्द का होता है? हरगिज नहीं। अगर औरत ना चाहे तो मर्द औरत को छू तक नहीं सकता और ना ही उसके करीब आ सकता है। मर्द को इशारा मिलता है तो वो औरत के करीब जाता है और अंधे को 2 आंखें ही चाहिए होती हैं। हर मर्द खराब नहीं, ना हर औरत ही खराब होती है। बस बात इतनी सी है कि एक बार धोखा मिलने के बाद मर्द दूसरी औरत को और औरत दूसरे मर्द को धोखा देती है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी और इसी एपिसोड के साथ आज का ड्रामा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।